الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. فلاح پا گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن، جنت لے گئے مومن، الذین فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر گریہداری کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص صحابی آیا، اس نے نماز پڑھی تو اس نے سلام بلایا، آپ نے سلام کا جواب دیا، لیکن آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، دوبارہ پڑھی، پھر اسے سلام بلایا، پھر آپ نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار آپ نے فرمایا، پھر وہ آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے نماز سکھاؤ کس سے؟ پھر آپ نے سنا کہ باوضو ہو کر قبلہ کو کھڑا کر اللہ اکبر کہو تو قیام کرو تسلی کے ساتھ، پھر رکوع کرو، سارا جسم لیول پر آ جائے، تمہارا بالکل رکوع سے رہ جاؤ، اور اس کے بعد سر اٹھاؤ، تسلی سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، آرام سے سجدہ کرو، تسلی سے کرو، اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ۔ پوری نماز سکھائی، فرمایا یہ نماز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، اللہ نبی مال احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نبیوں کی نماز ہے۔ اب وہ تو اللہ میں شہادت کرا دیتا اپنے پیغمبروں، اگر یہ نہیں ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اصل میں ہماری یہ زبان نہیں ہے، عربی زبان کے اندر یہ نماز ہے، ہمیں ترجمہ آتا نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے زمین پر، غراب، اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں ادھر رکھا پھر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ نماز نہیں ہے، ایسی نماز منہ پر ماری جاتی ہے۔ اچھی نماز پڑھی ہوئی بہترین طریقے سے اچھے لباس میں مرکوز کر کے اسے علیین میں رکھ دیا جاتا ہے، علیین میں، نام مال میں، اور جو ٹال کر پڑھی جاتی ہے اور خشوع نہیں ہوتا، وقت پر نہیں پڑھتے، جماعت کا نہیں پڑھتے، تو پڑھ لی دل کی نہیں اتنا پڑھی۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل دوزخ بہت بڑا گڑھا ہے جہنم کا، اس میں یہ ڈالے جائیں گے نمازی۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے نمازی لوگوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں بے خبر، کوئی پڑھ لی تو نہ پڑھی، کوئی ٹائم نہ ٹال کے پڑھ لی، نماز نہ پڑھی، ٹھیک ہے دیکھی جائے گی۔ ایسی لوگوں کی جہنم ہے، ٹال کر پڑھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 کاموں میں دیر نہیں کرنی، 3 کاموں میں نماز کا وقت ہو جائے فوری طور پر نماز ادا کرنی ہے۔ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اذان کے بعد ہم سے بیگانے بن جاتے، بیٹھے اور چلے جاتے۔ نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھنی ہے، اور جنازے کو جلدی فارغ کرنا ہے، دفنانا ہے دوسرا، اور تیسرا کام ہے بیٹی بیٹا جوان ہو جائے ان کی شادی کرو۔ یہ 3 کام ہیں۔ تو ویل دوزخ ان کے لیے، نمازیوں کے لیے جو نماز کو خراب کرتے ہیں، باقاعدہ نہیں پڑھتے، ٹال کر پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، پڑھ لی تو نہ پڑھی، اس کو کہتے ہیں جہنمی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ جنت لے گی مومن خشوع کرنا۔ بھائی نماز ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات دنیا میں بذریعہ وحی اتارے، لیکن جب نماز کی باری آئی ہے تو معراج کرائی ہے نا، یہ گفٹ دی ہے اللہ نے، یہ چابی ہے جنت کی، اس کو ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ عذاب الصلاۃ واتباع الشہوات، میرا ان کے بعد جو لوگ آئے فخالف من بعد خلف عذاب الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، اپنی خواہشوں کے پیچھے۔ اللہ فرماتے ہیں رایتا من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کا آپ نے شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی جو میری مرضی کیا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی ہے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی چاہتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے مال برباد نہ کرو، عمل تو کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی میں چلو میرے بھائی۔ عبداللہ بن رواحہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول نے اس کو روانہ کیا ایک قافلے کے ساتھ جہاد کے لیے۔ جمعے کا دن تھا، سواری بہت تیز تھی، انہوں نے کہا چلو میں جمعہ پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی کے پیچھے مسجد نبوی ہے، جہاد میں جا رہے ہیں، جمعہ پڑھا، آپ نے دیکھا اور وہاں بیٹھا عبداللہ، وہ گیا نہیں تو جی میری سواری بڑی تیز تھی، میں کہا چلو جمعہ پڑھنے ہیں، نبی ہے، پھر میں سواری جا میرا پیچھے، فرمایا عبداللہ ساری عمر نیکی کرتا رہ، جو میرا حکم مان کر جا چکے ہیں تو ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہے بھائی، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی بات ماننی پڑتی ہے۔ فتح مکہ کی ہے، جو 27 رمضان ہے، تو 10,000 صحابہ کی تعداد ہے، عصر گزر چکی ہے، صحابہ نے کہا نبی تقریب بڑی ہے، جو میں روزہ ہے، آپ نے پانی منگوایا، اونچی جگہ کھڑے دروازہ کھول دیا، کچھ صحابہ نے تفقہ دین کی جس صاحب نے کی، چلو وقت ہو چکا ہے، شام ہونے والی ہے، روزہ نہیں کھولتے، اللہ کے نبی کو اطلاع پہنچی کہ اس صحابہ نے روزہ نہیں کھولا، فرمایا 3 بار آپ نے فرمایا ہوا غصہ ہو، گناہ گار ہے، میری بات کیوں مانی؟ اللہ کے نبی کی بات ماننا دین ہے، اپنی مرضی دین نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ باپ بیٹے کا اختلاف ہو گیا، عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی اور حج بھی، عمرے فروغ کہتے ہیں نہیں، علیحدہ ہونا چاہیے، احرام علیحدہ، خود عمرے کا علیحدہ، حج کا علیحدہ۔ تو کسی نے کہا عبداللہ تیرا باپ تو ایسے کہتا ہے، خلیفہ مسلم، فرمایا میرے باپ کا دین ہے، دین تو اللہ کے نبی ہے، جبکہ میرے اللہ کے نبی نے ایک احرام کے ساتھ حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، میرا باپ کیسے کہتا ہے؟ کہ دیکھو کتنے بڑے خلیفہ ہیں، اس کو مخاطب کر رہا ہے بیٹا کہ میں اپنے نبی کی بات مانوں گا، نہیں مانوں گا میرے بھائی۔ دین ہے اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، دین کے نبی کی اطاعت، جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ دین پر نہیں ہے میرے بھائی، اپنی مرضی دین نہیں سکتا، جو اپنی مرضی کرتا ہے پھر مسلمان کیسے بنا کہ میری مرضی میرا کرتا ہے؟ وہ خواہش اور ظالم عورت کیا کہتی ہے؟ میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا علم میری مرضی نہیں، میرا علم اللہ کی مرضی، میرا عمل اللہ کی مرضی، میرا عمل اللہ کی مرضی، میرا جسم اللہ کی مرضی، یہ ہے دین میرے بھائی۔ اس میں نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے، ترجمہ میں آتا نہیں ہے، ترجمہ تو آتا نہیں نا، وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہیں ممبر محراب، سجدے پہ ہے کہ امام بخاری بات نے اکھا واپس لے لیا سی، اللہ یاد ہے میں اللہ وردہ سے یا میرے پتر نے اکھا دے دے، دنیا امام بن کے گیا۔ خشوع و خضوع والی نماز پڑھنی چاہیے، اور خشوع و خضوع والی ہی قبول ہوتی ہے، ورنہ دوسری منہ بھر ماری جاتی ہے، صحیح اللہ کی نماز نہیں یاد نہیں، اللہ جس نے اسے مجھے برباد کیا نا نماز کو، اس کو برباد کر دے، بددعا دیتی ہے، اس لیے نماز کو خشوع و خضوع ساتھ پڑھے، تو عمل کے ساتھ پڑھے، میں نے پر نگاہ رکھے، فاتحہ کی میں نے آتے ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ سارے میں نے آتے ہوں، پھر نماز ہوتی میرے بھائی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ۔